نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو غیر مسلم کے ساتھ معاشرتی معاملات اور نیکی کرنا. اسلامک نالج نہ ہونے کی وجہ سے بحیثیت مسلمان بہت سارے معاملات میں ہم جو ہے وہ کنفیوز ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو، قرآن و سنت کو تھارولی نہیں پڑھا، نہ سنا ہے نہ سیکھا ہے. ہمارے ہاں جو کنسپٹ ہے اسلام کا وہ صرف اتنا ہے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر وہ معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان معاملات میں جو ہے وہ کنفیوز نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صرف جو ہے وہ عبادات تک جو ہے وہ مقید کر دیا. سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، اقتصادی معاملات ہوں، ریلیشن شپس، تعلقات ہوں، نیشنلی انٹرنیشنل، اسلام جو ہے وہ اس کی تعلیم دیتا ہے باقاعدہ، کیونکہ اسلام جو ہے باقاعدہ ایک نظام حیات ہے، سسٹم ہے پورا. اور اسلامک لا کو اگر ہم پڑھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. چونکہ ہم دور زوال میں ہیں، اس دور زوال میں الا ماشاء اللہ ہمارے محراب و منبر بھی علم کی ضیاء دینے سے محروم ہیں. ہم چند موضوعات کو لے لیتے ہیں اور ان چند موضوعات کو جو ہے وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر موضوع کے لیے کوئی نہ کوئی مہینہ ہوتا ہے، اور اس مہینے پہ جو ہے اس اسپیچ کو کیا، لوگوں کو کنوے کیا اور ہم فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو کچھ اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ بدظن ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے سنا ہوا ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ جو بیان کر رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ مسجد کے ساتھ ان کا تعلق بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھنا بھی چھوڑ دیا. کیا ہم جو ہے وہ جس طرح اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنے کے لیے وقت دیتے ہیں، اسلام کو سیکھنے کے لیے کیا ہم وقت دیتے ہیں؟ اور پھر اسلام کو سیکھنے کے لیے ہم نے صرف مساجد کو مقرر کر دیا. اور اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو وہ مدرسہ بس.
جہاں سے اسلامک نالج جو ہے وہ ہمیں میسر آئے گا، یا علم دین کو حاصل کرنا تو مدرسہ جائے. حالانکہ اس کے سبجیکٹس کو آپ دیکھ لیں تو یہ باقاعدہ طور پہ جس طرح ہم دنیاوی علم اور نالج حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالجز، پھر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اس کے بھی اسی طرح سٹیپس ہیں باقاعدہ طور پہ. اور آج موجودہ دور میں اگر اس کی بہترین شکل دیکھنی ہو تو وہ اعلیٰ حضرت یونیورسٹی آتی ہے. اس کے مختلف اس یونیورسٹی کے شعبہ جات ہیں، باقاعدہ کالجز ہیں، اور باقاعدہ ان کی تعلیم اسکول سے شروع ہوتی ہے، پھر کالجز، پھر آگے یونیورسٹیز، پھر آگے پی ایچ ڈیز. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر چیز کو مقید کر دیا گیا. اب جو اسلام کا نالج دینے والے ہیں، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں مدرسہ سے ہے تو ہم جو ہے وہ وہیں رک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھے مولوی ایڈا کو نہیں پتا. اچھا، جب آپ نے اپنے امام کو جاہل قرار دے دیا تو آپ نے اسے سیکھنا کیا ہے؟ آپ پھر اس سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. اور یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نے امام بھی اللہ ماشاءاللہ ان کو بنایا جنہیں چند صورتیں یاد تھیں، یا حافظ قرآن تھے، یا اچھے واعظ تھے، واعظ اچھا کر لیتے تھے. ہم نے ان کو اپنے جو ہے محراب و منبر پہ بٹھا دیا. پھر ان کے پاس وہ جتنا ہے اتنا ہی انہوں نے بیان کرنا ہے. پھر میاں صاحب کے شعر ہوں گے، سر ہوگی، تال ہوگی، تو پھر وہی سنیں گے آپ نے. یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کی کمزوریاں ہیں. جس موضوع کو میں نے لیا ہے، آپ یقین جانیں ایک ہفتہ پورا پڑھتا رہا اور کھنگار کے جو ہے یہ آدھے گھنٹے کا جو مواد مجھے ملا، جو میں نے تیار کیا، وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کم از کم 6 سے 7 تفاسیر کو میں نے پڑھا ہے، پھر کچھ احادیث کو، ان کتب احادیث و شروحات کو کھنگالا ہے. یہ اگر آپ اس کو، میں اکثر ایگزامپل دیتا آتا ہوں، یہ ڈاکٹر سے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ایسے ہی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتا. اسی طرح جو ہے وہ جب اسلامی معاملات آتے ہیں تو عالم کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئے. اب چونکہ میرا موضوع گفتگو غیر مسلم کے ساتھ معاشرتی معاملات اور نیکی کرنا ہے، تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو اسلامک ویژن ہے وہ یہ ہے کہ کرسچن اور جیوز، جو یہود و نصارہ سے جو ہے وہ دلی دوستی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر ان سے معاشرتی معاملات، سوشل میٹرز قائم رکھنا جائز ہے، اور ان سے نیکی کرنا بھی جائز ہے، ان پر احسان کرنا بھی جائز ہے، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا اسلامی تعلیمات ہیں. جیسے وہ کفار جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بائنگ سیلز، خرید و فروخت کرنا، ورکنگ ریلیشن شپ، مزدوری کرنا یا کرانا، اور اسی طرح ملکی اور سماجی امور، نیشنلی اور سوشل افیئر جتنے بھی ہوں گے، اس میں جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرنا یا ان سے تعاون لینا جائز عمل ہے. اسی طرح مسلم ممالک میں جو مسلم کنٹریز کے حکمران ہیں،
وہ مسلمانوں کے مفاد میں غیر مسلم ممالک سے دفاعی اور تجارتی معاہدے بھی کر سکتے ہیں. جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ڈیفنس کانٹریکٹ کیے جا سکتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹس باقاعدہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسلام نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے. جیسے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں یہود کے ساتھ, جیوز کے ساتھ جو ہے وہ جو ایگریمنٹ معاہدے کیے, وہ اگر ان معاہدوں کو آپ پڑھ لیں سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ میں تفصیلاً ذکر کروں گا وہ معاہدے کیا تھے جب سیرت کا انشاءاللہ چیپٹر آئے گا, لیکن میں صرف ابھی حوالہ جات دیتا چلا جاتا ہوں تاکہ جو ہے وہ جو ٹاپک لیا ہے اس کو سمجھا جا سکے. اسی طرح مکہ حدیبیہ کے مقام پر جو کافروں سے ایگریمنٹ کیا اس معاہدے کو بھی آپ پڑھ لیں. آقا علیہ السلام نے وہ معاہدے ایگریمنٹس کیے بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی بھی فرمائی تھی باقاعدہ, ان کو توڑا نہیں ہے. اسی طرح کسی شخص کے ماں باپ کافر ہیں تو ان سے صلہ رحم کرنا اور جو کافر رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک کرنا بھی جائز ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور دنیا میں مشرک ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. اسی طرح وہ مشرکین اور کفار جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ قتال نہیں کیا, جنگ نہیں کی, اور نہ کوئی انہوں نے ظلم کیا ہے, ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا جائز ہے, ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے. اور بعض فقہاء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی نو مسلم سے امید ہو کہ یہ اسلام کو قبول کر لے گا تو پھر تم اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو اور احسان والا برتاؤ رکھو. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ عرب سے پھر پوری دنیا میں پھیلا تو مسلمان گئے اور جا کے آگے ان کے ریلیشنز ہوئے. انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا, مسلمانوں نے انہوں نے اسلام پہ عمل کیا, اسلام کی تعلیمات کو آگے پہنچایا, نہ صرف زبانی بلکہ اپنی عملی زندگی سے بھی پہنچایا. تو پھر مسلمان جس خطے میں گئے اس خطے کے لوگ جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتے چلے گئے. آج اگر ہم دیکھیں چونکہ ہمارے پاس تو ایک تو اسلامک نالج ہی نہیں ہے, ہمیں بحیثیت مسلمان خود سوچنا چاہیے کیا ہمارے پاس جو ضروری مسائل ہیں کیا ان کا نالج بھی ہے ہمارے پاس. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جو عبادات کے تعلقات ہیں, یا حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق آتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں, آپ نے جو کاروبار کرنا ہے, آپ کے جو ریلیشنز ہوں گے, یہ جو بنیادی ضروریات ہیں جو زندگی بسر کرنے کے لیے مسلمان کے پاس بنیادی بیسک نالج جو ہونا چاہیے, کیا وہ اسلامک نالج بھی آج ہمارے پاس موجود ہے؟ تو جب وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں؟ وہ پھر متاثر نہیں ہوں گے, متنفر ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سورہ ممتحنہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا, اس میں رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا
اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا ہوں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اگر نان مسلم کے ساتھ بھی تم انصاف کرو گے، نیکی کرو گے، تو رب تعالیٰ جو ہے وہ اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہمارا حال جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم دوسروں کو تو اسلام میں داخل نہیں کرتے، نہ کوشش کرتے ہیں، نہ جد و جہد ہے ہماری علمی و عملی، لیکن یہ کوشش ضرور ہے کہ یہ جو ہے وہ اسلام سے نکل جائے۔ ہم ٹھیکیدار بنتے چلے جائیں، ہم نکالنے پہ جو ہے وہ زور لگاتے رہتے ہیں، اور ہمارا سارا زور اسی پہ ہوتا ہے کہ اے بھی فارغ، اے بھی فارغ، اے بھی فارغ، یہ بھی گمراہ، یہ بھی جو ہے وہ کافر، یہ مشرک۔ بس ہمیں ان بھول بھلائیوں میں جب ڈال دیا گیا تو آپ جو ہے پھر اسلام کو کیا سمجھیں گے، اسلامی میسج کو کیا سمجھیں گے آپ؟ اب اگر آپ اسی کو، یہ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس کی میں نے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کی ہے، آپ ذرا خطبہ حجۃ الوداع اور خطبہ فتح مکہ کو پڑھیں، سیرت کی کتابیں موجود ہیں، ان میں یہ جا کے پڑھیں آپ ان خطبات کو۔ تو جب آپ پڑھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح جو ہے آئینہ ہوتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی عظمت، احترام اور حقوق کی تعلیمات کے زرعی اصول عطا فرمائے ہیں۔ فتح مکہ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر جو اعلان فرمایا تھا، اس کے چند اہم پوائنٹس یہ ہیں۔ سنیں کیا اہم پوائنٹس ہیں یہ، اور یہ آپ جا کے گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چند چیزوں کو میں روایات کے حوالے سے جو نقل کروں گا۔ پہلا اعلان تھا اعلان امن، ڈکلیریشن آف پیس۔ دوسرا اعلان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اعلان آزادی تھا، ڈکلیریشن آف فریڈم۔ اور تیسرا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا اعلان مساوات انسانی، ڈکلیریشن آف ہیومن ایکوالٹی۔ یہ پڑھیں ان خطبات کو جا کے آپ، اور آج یونائٹڈ نیشن میں باقاعدہ جو ان کے اصول ہیں وہ باقاعدہ یہی اصول چلے آ رہے ہیں۔ اسلام نے ان کو 1400 سال پہلے نقل کیا۔ اب یہ جو اصول جہاں سے بنے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کو نقل کرتے ہیں۔ فتح الباری میں امام اسقلانی نے جو ہم اس کو نقل کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کے غرور، تکبر اور آباء و اجداد کے نام پر ایک دوسرے پر فخر کرنے کو دور کر دیا۔ آباء و اجداد پر فخر کرنے کا غرور آج مٹا دیا گیا۔ یہ کون ارشاد فرماتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، یا ایھا الناس، یہ خطبہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، لوگوں کے لیے تھا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دیا جا رہا تھا، ایک نیا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے تھے، کیونکہ وہ سارے جاہلیت کے امور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ختم فرما دیے تھے۔ اور فرمایا، لوگوں، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے پھر لوگوں کو مخاطب کیا۔ جب رب تعالیٰ لوگوں کو مخاطب فرمائے، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب فرمائے، تو اس میں مسلمان بھی آتے ہیں اور غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ کیا لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ آقا علیہ السلام نے جن جاہلیت کے امور کو ختم کیا، مٹا دیا، اپنے پاؤں سے رون ڈالا تھا، وہ جاہلیت کے امور کون سے تھے؟ کہ اپنے خاندانوں پہ فخر کرنا، کثرت اولاد پر فخر کرنا، اپنی مال و دولت پہ فخر کرنا، اپنی جائیداد، پیسہ، بینک بیلنس، اس پہ فخر کرنا، تکبر کرنا، قطع رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو توڑ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا آغاز ہونا، اور ایسا آغاز ہونا کہ خون خرابہ، قتل عام ہو جانا، اور پھر نسل در نسل جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا چلتا تھا۔ پھر آباء و اجداد کے وہ کارنامے جو ظلم پر مبنی ہوا کرتے تھے، ان کو فخریہ انداز میں بیان کرنا اور ان پہ تکبر کرنا اور فخر کرنا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا، ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، ان ظلم و ستم کو بیان کر کے پھر تکبر کرنا، فخر کرنا۔ اس طرح کے جو جاہلیت کے سارے امور تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو مٹا دیا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا آج وہ جاہلیت کے امور کیا آج ہماری مسلم سوسائٹی میں نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہم نے ان کو پھر دوبارہ سے زندہ نہیں کر لیا؟ کیا آج پھر خاندانی تکبر، فخر، بڑا خاندان، کثرت اولاد، کثرت پیسہ، کثرت بینک بیلنس، اس پہ فخر و تکبر ہے یا کہ نہیں ہے؟ قطع رحمی ہو رہی ہے یا کہ نہیں ہو رہی؟ رشتہ داریوں کو توڑا جا رہا ہے، نہیں توڑا جا رہا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، خاندان ختم ہو رہی ہے، قتل بھی ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ کیا ہو رہے یہ معاملات یا نہیں ہو رہے؟ ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں۔ وہ جاہلیت کے امور جنہیں آقا علیہ السلام نے مٹا دیا، جنہیں ختم کر دیا، جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے جو ہے وہ پاش پاش کر دیا، آج ہم نے پھر ان کو اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ لے آئے۔ اور ابن ابی حاتم کی روایت میں آتا ہے، امام اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے، یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان آباءکم واحد، اے لوگوں تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ یہ عرب سے تعلق رکھتا ہے تو عجم پر جو ہے فضیلت رکھتا ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے۔ خیرکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب سورہ ممتحنہ کی جو آیت نمبر 8 ہے، اس کے تحت جمیع مفسرین نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو آپ پڑھ لیں، تفسیر در منصور کو آپ پڑھ لیں، تفسیر قرطبی کو پڑھ لیں، دیگر مفسرین کو بھی آپ پڑھ لیں، انہوں نے اس کے تحت حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت کو نقل کیا ہے۔ اب جس میں رب تعالیٰ جو ورس 1 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا
اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ اس کے تحت جو روایت نقل کی گئی ہے، اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں بھی نقل کیا گیا اور مسلم شریف میں بھی نقل کیا گیا کہ جب قریش کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کیا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ میری ماں مدینہ آئی اور وہ مشرکہ تھی، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہیں اور وہ اس دین پر نہیں ہے جس دین پہ ہم ہیں، تو کیا میں ان سے حسن سلوک کروں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ تمہاری ماں ہے، ان سے حسن سلوک کرو۔ مشرکہ تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ اور امام بخاری کو اگر آپ پڑھیں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے، باب الہدیۃ للمشرکین، مشرکین کو ہدیہ دینا، گفٹ دینا۔ آج ہمارے ہاں جو وہ مفت کے مفتی ہیں نا، وہ بڑے فتوے لگاتے ہیں کہ تم جو ہے وہ کیا جو ہے ان لوگوں کو گفٹ دیتے رہتے ہیں۔ میں اس بحث میں بھی پڑھنا نہیں چاہتا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی کتابیں پڑھے، کھنگالے اسلام کو پڑھے۔ اب جو باب قائم کیا ہے اس میں مشرکین کو ہدیہ دینا، گفٹ دینا، اس کے تحت امام بخاری نے یہی آیت کریمہ دلیل کے طور پہ نقل کی ہے۔ سورہ ممتحنہ کی ورس 8 کو نقل کیا ہے، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دین میں تم سے جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ سو امام بخاری کا یہ بلیو اور عقیدہ ہے کہ مشرکین کو تم ہدیہ گفٹ دے سکتے ہو، ان سے نیکی کر سکتے ہو۔ دلیل کے طور پہ وہ یہی آیت کریمہ لے کے آئے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں جو غیر محارب مشرکین ہیں، یعنی جن کفار مشرکین سے مسلمانوں کی جنگ نہیں، ان کو ہدیہ اور گفٹ دینے سے رب تعالیٰ منع نہیں فرماتا۔ اور امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے وہ یہی امام بخاری نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی روایت کو نقل کیا۔ قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ، کہ میری والدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میرے پاس آئی اور وہ مشرکہ تھی۔ کیا تھی؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، مشرکہ تھی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا، قلت وہی راغبۃ افاصل امی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں اسلام سے اعراض کرنے والی ہے، اسلام کی طرف رغبت نہیں رکھتی، کیا میں اپنی ماں سے حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں؟ قال نعم صلی امک، ہاں اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو اور ان سے حسن سلوک کرو۔ اس روایت کو جہاں امام بخاری نے نقل کیا ہے، مسلم شریف میں نقل کیا گیا، سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا، اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اگر والدین مشرک ہیں تو یہ یاد رکھ لیں، اسلام ان کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ تم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ جو ہے وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں تو وہ حکم نہیں مانو گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ تم ان کی خدمت کرو گے، ان سے صلہ رحمی کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اب امام بدرالدین، اب اس پہ علماء نے، اس حدیث کے تحت علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان بیٹے پر اپنے
کافر ماں باپ کا خرچ بھی واجب ہے. اگر وہ کافر ہے نا تو تب بھی جو ہے اس پہ وہ خرچ دینا واجب ہے. اور آج بحثی تو مسلمان کیا ہم اس معاملے کو جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمان باپ کی کیا رائے حقوق ہے؟ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں ہے. امام بدرجی لائن عمدۃ القاری میں اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کی جو والدہ تھی، یہ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سوتیلی والدہ تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ان کی رضائی والدہ تھی، تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ان کی نسبی والدہ تھی. اور امام ابو داؤد الطیالسی اور امام ابن سعد اور امام حاکم نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ قتیلہ اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء، ان سے ملاقات کے لیے مدینہ مبارکہ میں آئیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی، زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی. اب جب وہ مشرکہ ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آئی تو راوی بیان کرتے ہیں کہ انگوروں اور گھی کا ہدیہ گفٹ لے کے آئی، گھی ساتھ لائی اور انگور لے کے. حضرت اسماء نے ان کو گھر میں آنے سے روک دیا اور ان کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ روا رکھوں. تو جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کو آنے بھی دے، ان کے ہدیہ کو قبول بھی کرے، ان کے ساتھ اس میں سلوک بھی کرے، ان سے صلہ رحمی بھی کرے. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اور اسی طرح امام بخاری تو دوسری روایت کو نقل کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے پاس ایک حلہ دیکھا، یہ لانگ ڈریس ہوتا ہے جو بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور جو فروخت کیا جا رہا تھا. تو انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ شخص جو ہے جو حلہ یہ لانگ ڈریس جو ہے یہ بیچ رہا ہے، آپ اس کو خرید لیں اور اس کو جمعہ کے دن پہنا کریں، یا آپ سے جب کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو آپ اس کو پھر پہن لیا کریں. کیونکہ صحابہ کرام نے حضور سے سیکھا ہوا تھا کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ اسپیشل لباس، اہتمام کر کے لباس پہنا حضور کی سنت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو جن کپڑوں میں تم کام کرتے ہو اگر ممکن ہو سکے تو اس کے علاوہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، جمعہ کے لیے آؤ، خوشبو لگاؤ، نہا کے آؤ، اہتمام کر کے آؤ تم مسجد میں. یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. چونکہ اہتمام کا سنا ہوا تھا تو یہ لباس خوبصورت تھا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کو آپ خرید لیں اور جمعہ کے دن پہنا کریں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس حلہ کو وہ مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ آقا علیہ السلام امت کو درس دے رہے تھے. یہ آقا علیہ السلام کی عاجزی تھی. یہ آقا علیہ السلام کا زہد، ورع اور تقویٰ تھا. پھر سیر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی حلے، کئی جو لانگ ڈریسز آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا، ان کو عطا فرما دیا. بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو عمر فاروق فرمانے لگے اس کو میرے نبی نے پہنا میں کیوں پہنوں. اللہ اکبر. محبت دیکھیں، جو حضور نہیں کرتے صحابہ وہ نہیں کیا کرتے، چھوڑ دیتے تھے اس کو. راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر انہیں یہ کہا گیا کہ چلے آپ اگر نہیں پہنتے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ فروخت کر دیں یا کسی کو آپ ہدیہ کر دیں.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا عمل کیا؟ اس غلام ڈریس کو مکہ میں جو ان کا مشرک بھائی یا دوست تھا وہ اس کو ہدیہ اور گفٹ کر دیا، اس کو دے دیا۔ یہ ہے اسلام کا ویژن، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ موضوع جو ہے جاری رہے گا۔ اس موضوع کے مطابق جو میں نے ابھی صرف یہ تمہیدی گفتگو کی ہے اور اس پہ میں نے وہ دلائل نقل کی ہیں جو ہمارے اکابر مفسرین نے اور محدثین نے نقل کی ہیں۔ اب میں ان روایات کو نقل کروں گا، اس پہ غیر مسلم کے ساتھ جو ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے، اگر ان کی طرف سے کھانا آتا ہے تو کیا ان کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، بہت سارے ایسے معاملات چونکہ ہم ایک نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے معاملات کو جو ہم ڈسکس کریں گے۔ رب تعالیٰ جو ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔